آج کے پروگرام میں میرے ساتھ پاکستان کی مشہور شخصیات موجود ہیں جو ہماری پہلی گیسٹ ہیں، سیلیبریٹی ہیں، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ناظرین، سوشل ورکر ہیں اور ایک بہت بڑی این جی او ثنا اینڈ سلار ویلفیئر آرگنائزیشن کی سی ای او ہیں اور خیر کے کام، نیکی کے کام، فلاح کے کام اتنے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں کہ آپ سب باخبر ہیں ان کے کاموں سے۔ علم ایسی چیز ہوتی ہے جس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اب تو وہ حالت ہے کہ جیسے بندہ ایک ماں سے ملنے کو ترس جاتا ہے، جیسے کرونا آیا ہے تو میں سیریسلی اگر کسی کو میں نے مس کیا ہے تو وہ خانہ کعبہ اور روضہ پاک ہے۔ میں نے پہلی دفعہ بیٹھے مسجد نبوی کے گیٹ کو میں نے اور میرے بھائی نے یوں ہمارے آنسو جا رہے تھے اور ہم یہ پڑھ رہے تھے مدینے دیاں پاک ٹلیاں۔ نظر کرم فرمانا یا نبی، نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ 2 سال بعد ثنا اینڈ سلار ویلفیئر فاؤنڈیشن کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ ایجوکیشن تو بہت پرانا ہے۔ دسترخوان کو 1 ایئر ہو گیا، کلینک کو 6 منتھ ہو گئے ہیں۔ جو میرا نیکسٹ ہے پروجیکٹ وہ ایک میں نے ابھی ریسنٹلی ماسک شروع کی ہوئی ہے قبرستان میں۔ اچھا، اور اس کے بعد جو ہے میرا وہ اولڈ ہاؤس ہے انشاءاللہ تعالیٰ غریبوں کے لیے۔ ہاں جی بالکل، ان کے لیے اونلی نہیں ہے، وہ اسپیشلی میں تیار کر رہی ہوں جی، یہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے، جن کے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں۔ جی ان کو اٹھایا جائے گا۔ جو دیکھیں نا، کسی کے تو ماں باپ ہیں نا، میرے زیاں کرے سنیا، میرے زیاں کرے سنیا، پلا اولا رکھے جا بھاری، اللہ پیا کبھی ارنو۔ صبح اللہ کے نام پہ شروع کر لیتے ہیں، سیری کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگ سوتے ہیں، لیکن میرے پاس سونے کا ٹائم نہیں ہے۔ اور روزہ رفتار کروانا یا سیر کروانا یہ تو قسمت والے انسان کو ملتا ہے نا، تو میں تو اتنوں کو کروا رہی ہوں تو مجھے تو بہت لکی فیل ہوتا ہے اور بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے اس بات پہ۔ مجھے اتنا دیا کہ میری اوقات، میری سوچ، میری جو تھی مثلا ضرورت اس سے زیادہ دے کے اور پھر اپنی طرف کر لیا۔ کیا کہیں یہ بات کی مجھے جو ہے نا، یہ میں اللہ پہ مجھے اتنا پیار آتا ہے لیکن مجھے جتانا نہیں آتا اللہ پاک کو۔ آقا در پہ بلا لینا، میرے خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے پردوں میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید کامران سکندر۔ رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن رحمت رمضان لے کے حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ کا یہ بابرکت مہینہ بہت اچھے طریقے سے گزر رہا ہوگا اور آپ بہت اچھے طریقے سے سحر و افطار کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں میرے ساتھ پاکستان کی مشہور شخصیات موجود ہیں اور آج کا پروگرام بہت اچھا گزرنے والا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ جو ہماری پہلی گیسٹ ہیں، سیلیبریٹی ہیں، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ناظرین، سوشل ورکر ہیں اور ایک بہت بڑی این جی او ثنا اینڈ سلار ویلفیئر آرگنائزیشن کی سی ای او ہیں اور خیر کے کام، نیکی کے کام، فلاح کے کام اتنے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں کہ آپ سب باخبر ہیں ان کے کاموں سے، اور ان کے فلاح کے کاموں کو میں کور بھی کر چکا ہوں۔ ان کے ورک پلیس پہ جا کے انہوں نے جو ہاسپٹل کا انوگریشن کیا وہ بھی میں نے کور کیا، جو ان کا دسترخوان ہے، جو نیڈی لوگوں کو اور غریب لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ بھی میں نے کور کیا، اور جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، سکول بنایا ہوا ہے اس کا بھی میں نے وزٹ کیا اور وہاں پہ لوگوں کے انٹرویوز کیے، ٹیچرز کے انٹرویوز کیے، بچوں کے انٹرویوز کیے، اور ماشاءاللہ خیر کے کام بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہیں۔ ان کا ایک اور بھی ٹیلنٹ ہے، وہ ایک سسپینس ہے، وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، اسی پروگرام میں بتاؤں گا، آپ نے کہیں نہیں جانا۔ اور ہمارے ساتھ ہیں ثنا عنایت جی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو۔
माशाल्लाह बहुत फेमस हो चुकी हैं आप हमारे चैनल पे, और ऑन न्यूज़ के जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हैं, बहुत प्यार करते हैं आपको, बहुत लाइक करते हैं आपके कामों को। आपके हवाले से हमें अक्सर फीडबैक आती रहती है। तो वो कहते हैं जो नेकी की काम करता है, जो खैर के काम करता है, जो भलाई के काम करता है, जो लोगों के लिए काम करता है, उसको हमेशा याद रखा जाता है, उससे प्यार किया जाता है। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगी आप? मैं तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच ऑल पीपल जो जिनको ये काम पसंद आया है, अल्लाह पाक उन्हें भी करने की तौफीक दे। और दूसरी बात ये कि मुझे नहीं लगता कि इन कामों के विदाउट इन कामों के हम कुछ हैं। क्या कहने एम ऐसी चीज़ होती है, एक एम होता है ना जी जी। एम ऐसी चीज़ होती है जिसके बगैर आप कुछ भी नहीं है। अगर एम होगा तो बहुत कुछ होगा। और एम जो है ना वो सिर्फ एम नहीं होना चाहिए, वो बहुत बड़ा भी होना चाहिए। क्या कहें? जब आप बड़ा एम करते हो शुरू तो वो इंशाल्लाह ताला पूरा भी हो जाता है, फिर उसमें मज़ा भी आता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत आपने बात की, और अब बहुत खूबसूरत बातें आज आपके साथ करनी है। और आपका जो टैलेंट है नया, वो मैंने अपने नाज़रीन को बताना है। अभी थोड़ा सा सस्पेंस हमने रखना है, तो जब मैं वो सस्पेंस ब्रेक करूँगा तो आप वाकई सरप्राइज हो जाएंगे कि वाओ क्या कहने, सना नया जी में ये भी टैलेंट है। नाज़रीन, हमारे साथ जो दूसरी सेलिब्रिटी हैं, जो दूसरे मेहमान हैं, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इंटरनेशनल लेवल की पर्सनैलिटी हैं। माशाल्लाह नात खानी में उन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। अभी हालिया दिनों में उन्होंने अमेरिका का विज़िट किया, और उसके बाद यूरोप के भी अक्सर वो टूर करते रहते हैं, और अपनी खूबसूरत आवाज़ वहाँ पे दिखाते हैं, बताते हैं, और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं और खूबसूरत आवाज़ के साथ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आसिफ अली ज़ोहरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शाह साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह शुक्र करे। माशाल्लाह पाकिस्तान में तो आपका बहुत नाम है, और आप अब्रॉड में भी जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाती हैं, तो वहाँ पे रिस्पांस कैसा मिलता है? माशाल्लाह मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ भी बहुत है, तो कैसी फीलिंग्स होती हैं जब आप अमेरिका में जाके आप सरकार का नाम लेते हैं, उनकी सनाखानी करते हैं, उनकी नाते पढ़ते हैं, तो कैसा लगता है, फीलिंग्स कैसी होती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये साहब गुजारिश है कि जहाँ भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी भाई वहाँ होते हैं, और महसूस ही नहीं होता, क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत तो हर शख्स को है, बेशक, जिसने आका करीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा है, बेशक, और फिर उनमें मोहब्बत, और फिर ये हमारे ईमान का हिस्सा है, बेशक। तो इसलिए महसूस ही नहीं होता कि हम पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं। क्या कहने। और मैं एक फीलिंग से पूछ रहा हूँ ना कि जब आप अमेरिका में हों या यूरोप में हों या अफ्रीका में हो, किसी भी मुल्क में हों, तो सिर्फ पाकिस्तानी मुस्लिम भी नहीं होते, पूरी दुनिया के मुस्लिम्स होते हैं, तो वो मतलब आपको सुन रहे होते हैं, और ऐसे मुसलमान भी होते होंगे जिनको उर्दू की समझ नहीं आती होगी, लेकिन वो आपकी फीलिंग्स को समझ रहे होते हैं कि क्या कहना है, कि कितनी खूबसूरत आवाज़ के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ मदासराई की जाए। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। अक्सर मिडिल ईस्ट में ऐसा होता है कि वहाँ अरबिक लोग आते हैं और फिर वो हमारी जुबान नहीं समझ रहे होते, लेकिन फीलिंग्स समझ रहे होते हैं। जी, फिर इसी तरह से यूरोप और अमेरिका में ये होता है कि गोरे लोग जो हैं माशाल्लाह आका करीम अलैहिस्सलाम की ना जो है वो धुन के साथ जो है सो रहे होते हैं। क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये असल में मोहब्बत का पैगाम जो है वो ऐसा है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। जी बाउंड्री नहीं है। क्या बात क्या कहें। माशाल्लाह जी, बड़ी खूबसूरत आपने बात की। मैं सना जी आपकी तरफ आऊँगा, कैसा लगा आपको शाह साहब की ये बात सुन के कि पूरी दुनिया में जाते हैं और अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ मतलब मदासराई करते हैं, नात खानी करते हैं, और उन लोगों को भी महसूस करते हैं जो उर्दू नहीं समझ सकते या उनकी मतलब फ़हम में उर्दू नहीं आती, लेकिन फीलिंग्स को समझ रहे होते हैं कि आप सरकार की तारीफ हो रही है? देखिए जी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया था कि इस्लाम पूरी दुनिया में फैलना है। बेशक। तो वो यही तरीके हैं। क्या कहेंगे, यही तरीके, ये जरिया ये ऐसे जरिए है ना, कोई अल्लाह पाक नीचे नहीं आते, लेकिन अपने बंदों के सुपुर्द कर देते हैं कि भी आपने क्या करना है, तो इस्लाम इसी तरह फैलेगा ना। देखिए ना, वो कह रहे हैं कि जी जिनको समझ नहीं आती वो धुन को ऐसा फील करते हैं, और सारी बात है। ये आपने कायदे आज़म का पढ़ा है जी, वो उन्होंने कहा है कि आपने इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लिया। जब कायदे आज़म पढ़ने गए लंदन, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले ना सबसे ऊपर उसके ऊपर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था, तो मैंने इसलिए इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो देखिए वो एक कंट्री बना गया बंदा। क्या कहें,
ایک نام اسلامی کو جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ ایک پاکستان، نام اس نے دکھا تو اگر ان کو فالو کریں تو کیا کیا نہیں ہو سکتا. کیا تو اسی طرح ہی ذریعے ہیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ میں جب آؤٹ آف کنٹری جاتا ہوں تو لوگ جن کو نہیں سمجھ آتی وہ آواز پہ فیلنگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو فیلنگ اوپر بیٹھا ہے نا. بات ذریعے کی ہو رہی ہے تو میں نے ایک اپنے ناظرین کے لیے کہا تھا کہ سسپینس ہے، تو کیا خیال ہے وہ سسپینس بریک کر دیا جب میں بتا دوں کہ آپ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے نعت خوانی کرتی ہیں اور آپ نے پچھلے دنوں میں ایک نعت بھی ریکارڈ کروائی ہے. تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کو نعت خوانی کا کب سے شوق تھا اور پھر نعت بھی آپ نے ریکارڈ کروائی، تو اپنی اس ٹیلنٹ کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے. اچھا، نعت جو ہے، نعت تو جو بھی جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ جی جب میں جاتا ہوں آؤٹ آف کنٹری تو فیل ہوتا ہے. تو جب میں پہلی دفعہ عمرے پہ گئی تھی، اب تو یاد ہی نہیں ہے، جی جی، اب تو بالکل یاد نہیں ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اور میرے بھائی ہم جب چھوٹے چھوٹے روزہ رکھتے تھے تو ایک ہماری ایک کالر بھی ہیں، کیا خیال ہے کالر کو شامل کر لیا جائے پروگرام میں؟ جی میں ڈاکٹر عزیز عارف بات کر رہا ہوں حاجی صحابت میڈیکل. جی ذرا اونچا پلیز، تھوڑا سا اونچا بولیے گا. جی ڈاکٹر صاحب، آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ثنا عنایت جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید آصف ظہوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویسے تو سب سے سب کو سلام سننے والوں کو، اور میڈم کے لیے کیا کہیں، ایک بہترین لیڈر، ہماری باس، اور جن کی وجہ سے اگر آج یہ فری میڈیکل ڈسپینسری جو اگر آج چل پا رہی ہے تو صرف میڈم کی. نو ڈاؤٹ ان اٹ. کیا کہنے جی، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. میں اس معاملے میں ضرور یہ چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ آئی ریئلی غریب کی جو ایک غریب یا پور انسان کی جو پین ہے وہ فیل کر لیتے ہیں. مطلب میڈم ثنا کی سب سے مجھے خاص بات یہ لگتی ہے کہ انہوں نے ہمیں سیمپل کیے چھوٹے بیبی، اور میں سینئر ڈاکٹر ہونے کے باوجود جب میڈم کے انڈر امپلائر کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور سرو کر رہے ہیں، انہیں کو دیکھ کے جب دیکھ رہے ہیں کہ ایک لیڈی ہونے کے باوجود اتنی اسٹینڈرڈ، وہ چیز آپ کے اندر گروم کرتی ہے. بالکل چیز ہم نے لے کے وہی ہم آگے چلا رہے ہیں کہ جتنے زیادہ پیشنٹ کو ہم فری علاج کر سکتے ہیں ان کو میکسیمم اچھی کیئر دے سکتے ہیں. فرسٹ ایڈ جو پیشنٹ کو دیکھتے ہیں، ایون ہماری ڈسپینسری میں ہمارے میڈیکل ونگ کے اندر سارے ہر قسم کا پیشنٹ نیو کووڈ سے لے کے نمونیا کیا جاتا ہے، جس کے لیے مطلب ہمارے پاس مشینری چیزیں موجود ہیں جو کہ ہم یوز کرتے ہیں فار دا ہیلتھ آف دا پیشنٹ. یہ دیکھے بغیر جو پور ہے یا کہ وہ ویلدی ہے اور ناٹ. تو یہ چیز میں سارا کریڈٹ اس معاملے کا ہماری میڈم ثنا صحابت کو دیں گے. بہت شکریہ. بہت بڑی بات ہے کہ آج کے دور میں ایسے لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ہمارے لیے تو ایک آنر ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ جی، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. جی ڈاکٹر صاحب تھے جی آپ کے ٹرسٹ کے جو مطلب پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی زیر سرپرستی ہم مطلب بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ڈیلی بے شمار مریضوں کو دیکھتے ہیں، ان کو ادویات دی جاتی ہیں، اور تعریف کر رہے تھے کہ ان کے زیر سایہ بہت اچھا کام چل رہا ہے. بہت خوش ہیں مطلب اس کام پہ. اور میرا خیال ہے یہ میو ہاسپٹل میں بھی سرو کر رہے ہیں. گریٹ. آپ ایک بات کر رہی تھی کال سے پہلے، وہ کمپلیٹ کر لیجیے. تو وہ آپ نے پوچھا تھا بھی مثلا نعت کا کیسے خیال آیا. جی جی. تو نعت کا اس طرح خیال آیا کہ جب میں پہلی دفعہ عمرے پہ گئی ہوں، جی جی، اب تو مجھے بالکل یاد نہیں ہے جی جی، کہ مثلا میں بھول گئی ہوں کہ میں کتنی دفعہ گئی ہوں اور کتنے عمرے کی ہیں. جی ماشاءاللہ. تو اب تو وہ حالت ہے کہ جیسے بندہ ایک ماں سے ملنے کو ترس جاتا ہے. جیسے کرونا آیا ہے تو میں سیریسلی اگر کسی کو میں نے مس کیا ہے تو وہ خانہ کعبہ اور روضہ پاک ہے. یہ میری لائف میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مجھ سے 1 سال ہو گیا کہ میں عمرے پہ نہیں گئی، ورنہ ہم سال میں 3-4 دفعہ جاتے تھے، وزٹ ہوتے رہتے ہیں. بہرحال نعت کی طرف آتے ہیں. تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو جب روزہ رکھتے تھے نا تو ہمارے ادھر مسجد میں وہ پڑھتے تھے ایک نعت، وہ تھی مدینے دیاں پاک گلیاں. تو جب میں پہلی دفعہ عمرے پہ گئی نا تو ہمارا وہ جو تھا، ہم اترے اور وہاں ہمیں
تو بالکل روزے کا ٹائم تھا, روزوں میں گئی تھی پہلی دفعہ. جی جی. تو میں جو مین گیٹ ہے مسجد نبوی کا, ادھر بیٹھی ہوئی تھی باہر, ابھی حرم پاک کے اندر نہیں گئی تھی. جی. تو ایک جب میں نے روڈ دیکھے اور ایک کشش دیکھی کہ یہ چیزیں ہیں, تو تب جا کے میں نے پہلی دفعہ بیٹھے بیٹھے مسجد نبوی کے گیٹ کو میں نے اور میرے بھائی نے یوں ہمارے آنسو جا رہے تھے, اور ہم یہ پڑھ رہے تھے مدینے دیاں پاک گلیاں. تو پہلی دفعہ میں نے تب کیا بات ہے, بہت خوبصورت آپ نے بات سنائی. شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی شاہ صاحب کوئی ہدیہ نعت پیش کر دیجیے آپ سرکار کی بارگاہ میں. یا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ. یا نبی نظر کرم فرمانا, یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. زہرا بلوانا, اے حسنین کے نانا. سج گئی ہے رمضان میں محفل, کیا ہے خوب نظارہ, سج گئی ہے میلاد کی محفل, کیا ہے خوب نظارہ. کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا, کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا. ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. آپ کے در کا میں ہوں بھکاری, آپ ہیں میرے داتا, آپ کے در کا میں ہوں سوالے, آپ ہیں میرے داتا. سارے رشتوں ناتوں سے ہے پیارا آپ سے ناتا, سارے رشتوں ناتوں سے ہے پیارا آپ سے ناتا. آپ تو ہیں سب کی لاج نبھانا, سب کی لاج نبھانا, اے حسنین کے نانا. اور شاہ صاحب کے قوسم دیکھیے گا. جی 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 جی. کہ بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ, عرش معلا بنا محلہ, دید کو رب نے بلایا,
محلہ بنا محلہ دید کو رب نے بلایا اور حشر تلک حشر تلک نہ ہوگا کسی کا آپ سیانا جانا واہ حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اور نسبت کا فیضان کو دیکھو خادم غوث جلے ہو کرتا ہے مجھ پر ناز زمانہ میں اولاد علی ہوں کرتا ہے مجھ پر ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں آپ کی یال کے در کا سگ ہوں سائل ہوں پرانا اے حسنین کے نانا مجھے طیبہ جلد بلانا. جزاک اللہ، سبحان اللہ. بہت بہت خوبصورت آپ کی آواز اور بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس نعت کو پڑھا. شاہ صاحب سیکھے ہیں؟ جی الحمدللہ. نعت خوانی میں بھی استاد ہوتے ہیں، مطلب جی، آواز کا لے اتار چڑھاؤ مطلب بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد. اچھا، کتنا عرصہ مطلب آپ ان کی شاگردی میں رہے؟ میں کوئی 10-15 سال، پھر ان کا وصال ہو گیا. اچھا. ثنا جی میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے مطلب نعت، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بچپن سے ہی آپ کو نعت پڑھنے کا شوق تھا، تو کوئی ٹریننگ لی آپ نے بھی، سیکھا یا خود سے ہی آپ نے اس کو آگے لے کے چلی؟ نہیں جی، ٹریننگ نہیں لی آپ نے. اچھا، تو آپ اپنے اسکول اور یونیورسٹی کالج دور میں بھی مطلب میں نے سنا کہ آپ پرفارم کرتی تھی، نعتیں پڑھتی تھی، وہاں پہ کیسا رسپانس ملتا تھا آپ کو؟ بہت اچھا، بہت ہی اچھا. اچھا، جتنی تو دیر میں کالج میں رہی ہوں میرے علاوہ کسی نے نعت پڑھی نہیں ادھر. اچھا، میرے علاوہ کسی نے نعت نہیں پڑھی ادھر. بس یہی ہوتا تھا کہ جو اگر سنا ہے تو بس سنا ہی. میرے پھر آنے کے بعد. اچھا اچھا. تو مطلب آپ اردو میں نعتیں زیادہ پڑھتی تھیں یا پنجابی میں، یا دونوں؟ مجھے اردو دونوں بہت اچھی لگتی ہیں ماشاء اللہ. اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. جی جی. جس چیز میں مرضی کر دو. کیا کہنے، زبان کیا کیا لینا، کیا کہنے. بہت خوبصورت آپ نے بات کی. اچھا ثنا جی، اگر ہم ثنا اینڈ سالار ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بات کریں تو ہم 2 سال بعد ثنا اینڈ سالار ویلفیئر فاؤنڈیشن کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ یہ کویشچن میں نے آپ کو اپنے پہلے پروگرام میں بھی کیا تھا. آج ان لوگوں کے لیے جو آپ کو آج پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، جن کا انٹریکشن آپ کا آج پہلی دفعہ ہو رہا ہے، تو وہ مطلب 2 سال بعد ثنا اینڈ سالار ویلفیئر فاؤنڈیشن کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ ایک کال بھی آ گئی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ جی میں ماہر طیبہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ جی میں آپ کی جو گیسٹ ہیں مسز ثنا سخاوت، ان کے حوالے سے جس کچھ کہنا چاہتی ہوں، بیکاز میں انہیں پرسنل لیول پہ جانتی ہوں اور وہ جتنی ایفرٹس کری ہیں، تو میرے خیال میں انہیں ایسے پلیٹ فارم پہ ریکگنائز کرنا اور جو وہ اتنا زبردست کام کری ہیں اس کے لیے انہیں اپریشیٹ کرنا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اسی لیے میں نے کال کی ہے. جی بالکل، وہ اس وقت آپ کو سن رہی ہیں، اس پروگرام میں بیٹھی ہیں. کہیے جی. اوکے جی. ثنا کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اوکے سو جسٹ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ مطلب آج کل ہم اگر دیکھیں تو ہمارے ارد گرد ایک تو پینڈیمک کی وجہ سے بہت زیادہ ایک عجیب سا ماحول اور عجیب سی سچویشن بنی ہوئی ہے. اور اس دور میں اگر آپ دیکھیں تو این جی اوز وغیرہ وہ لوگ تو اپنا کام ہمیشہ سے کرتے ہیں، بٹ ایک تنہا اور وہ بھی خاتون، ان کا اس طرح سے کھڑا ہونا اور مختلف کازز کے لیے، صرف ایک کاز بھی نہیں، ایک طرف وہ دسترخوان چلا رہی ہیں تو دوسری طرف وہ لوگوں کو ٹریٹمنٹ دے رہی ہیں میڈیکل سینٹر کے تھرو، اور اس کے علاوہ جو مطلب انڈر پریویلیجڈ بچے ہیں انہیں تعلیم بھی دے رہی ہیں مفت میں.
تو میرے خیال میں پاکستان اگر آج اس کڑے دور سے گزر رہا ہے تو اس کے پیچھے ثنا جیسے لوگوں کا ہی ہاتھ ہے, اور ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی پاکستان قائم و دائم ہے, اور انشاءاللہ اور ہم عروج کی منزلوں پہ پہنچ سکتے ہیں. تو بس میں جسٹ یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ثنا کیپ اٹ اپ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ہمت اور طاقت دے کہ آپ اس طرح کے اور مزید کام کریں اور ہمیں انسپائر کرتی رہیں آپ ہمیشہ. دیٹس گریٹ, بہت شکریہ جی, بہت کائنڈ اور بہت خوبصورت ورڈس, تھینک یو جی. جی ثنا جی کیسا لگا سن کے؟ بہت اچھا, ظاہری بات ہے یہ اصل میں نا ہماری جو فیڈ بیک ہوتی ہے نا اصل میں یہی ہوتی ہے. جی جی, ہماری پاور یہی ہوتی ہے کہ جب ہم دوسرے سے سنتے ہیں نا کہ ہم کچھ اچھا کر رہے ہیں, ایکنالجمنٹ جب ملتی ہے تو مطلب مزید پاور ملتی ہے آپ کو. دیٹس گریٹ. تو میرا کویشچن پھر وہیں پہ کہ 2 سال بعد ثنا اینڈ سلار ویلفیئر فاؤنڈیشن کہاں پہ دیکھتی ہیں آپ؟ 2 سال بعد اس میں کافی چینجز آئیں گی ماشاء اللہ. اس میں جیسے کہ ایجوکیشن تو بہت پرانا ہے, دسترخوان کو 1 ایئر ہو گیا, کلینک کو 6 منتھ ہو گئے ہیں, اینڈ جو میرا نیکسٹ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں آئی تھنک جو میرا نیکسٹ ہے پروجیکٹ وہ ایک میں نے ابھی ریسنٹلی ماسک شروع کی ہوئی ہے قبرستان میں. اچھا, تو وہاں میں نے دیکھا کہ بریک کے اشارے مل رہے ہیں, بریک کے بعد میں آپ کی اس بات کو آگے لے کے چلوں گا. ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا. اسٹے ٹیونڈ اینڈ کیپ واچنگ آن نیوز HD. ویلکم بیک ناظرین, رحمت رمضان پروگرام میں آپ کو سید کامران سکندر ویلکم کہتا ہے, اور آج کا پروگرام یقیناً آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا, انفارمیٹیو بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہدیہ نعت بھی جو ہے وہ ہمارے جو نعت خواہان ہیں ان سے پیش کروا رہے ہیں آپ سرکار کی بارگاہ میں. تو بریک سے پہلے ثنا جی آپ کی بات ہو رہی تھی آپ کے رفاہی کاموں کے حوالے سے, تو اس کو ذرا آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ابھی کہاں تک. جی جی جی. تو ابھی قبرستان میں ایک ماسک شروع کروائی ہے میں نے. اچھا, یہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ روزوں میں ہی کمپلیٹ ہو جائے گی. اچھا, تو ایک کال لے لیں. جی جی پلیز. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. جی السلام علیکم, کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ جی میں زینب بات کر رہی ہوں, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی زینب کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی, کیسا لگ رہا ہے آج کا پروگرام آپ کو؟ مجھے آپ کا پروگرام کافی اچھا لگے, اسپیشلی میں اس کے کام سے کافی زیادہ امپریسڈ ہوں. That's great. اور میں نے کافی کچھ سنا ہے ان کے بارے میں, مطلب آج کل اتنے پروگرام ہوتے ہیں بٹ میں کافی سپورٹ کرتی ہوں ان کے پروگرام کہ اسی طریقے سے یہ وینچرز اور بہتر طریقے سے چلتے رہیں. جی بالکل, وہ تو ہے, مطلب وہ تو ان کی پرسنالٹی ہی ایسی ہے کہ انہوں نے کام کرنے ہیں, خیر کے کام کرنے ہیں, رفاہی کام کرنے ہیں, نیڈی لوگوں کے لیے کام کرنے ہیں, اور انڈر پریویلیج جو لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے کام کرنے ہیں. تو وہ تو ماشاءاللہ بڑے زبردست طریقے سے ان کے کام ہو رہے ہیں, اور ہمارے جو ایسے ہی ہے. اور آج کل کے ٹائم میں تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جسٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. تو جی جی ہیلو جی 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 بولیے بولیے. جی جی, تو میں اس سے کہی تھی کہ آج کل کے ٹائم میں تو اتنا میٹر کرتا ہے کہ اس طرح سے ہم انڈر پریویلیج کی ہیلپ کریں, سارا کچھ. دس از اے ویری گڈ ایفرٹ. دیٹس گریٹ, دیٹس گریٹ. اور مزید کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بس اگر آپ کوئی نعت سننا چاہتی ہیں تو آپ کی فرمائش بھی پوری کی جا سکتی ہے آج کے پروگرام میں, کیونکہ سید آصف علی زہری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا اچھا جی, کوئی بھی چلیں, کوئی سی بھی پرسن ہو. چلیں ٹھیک ہو گیا جی, ان سے بھی نعت سنتے ہیں. اوکے اوکے, تھینک یو سو مچ جی. جی ماشاءاللہ جی, بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں آپ کے کام کی, سراہا جا رہا ہے آپ کے کام کو, اور آپ نے ایک مطلب نیا پروجیکٹ متعارف کروایا ہے کہ آپ ایک قبرستان میں اس کو, وہ میں نے دیکھا تھا کہ ایک بہت پرانا قبرستان تھا جو کہ جب آپ نے دیکھا ہاں جی بہت پرانا, اور میں نے رینیو کرنے کی کوشش کی, قبریں بالکل مسمار ہو چکی تھیں. جی میں نے وزٹ کیا تھا ان کو, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ان کی رینویشن کی ہے, ماسک شروع کر دی ہے, کیونکہ وہاں جنازہ کرنے کے لیے, جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی, وہ تیار کروائی ہے. اور اس کے بعد جو ہے میرا وہ اولڈ ہاؤس ہے انشاءاللہ تعالیٰ غریبوں کے لیے, ہاں جی بالکل, غریب نادار بزرگوں کے لیے بالکل. اور وہ جو ہے وہ مثلا جو اولڈ بزرگ ہوتے ہیں وہ مین ہوتے ہیں,
उनके लिए ओनली नहीं है, वो स्पेशली मैं तैयार कर रही हूँ जी, ये जो फुटपाथ पे बैठे होते हैं उनके लिए, जिनके पास रहने को कोई जगह नहीं जी, उनको उठाया जाएगा। जो देखे ना, किसी के तो माँ बाप है ना, वो क्या कहने, किसी के तो है ना, क्या अगर उनको नहीं याद तो फिर चले, मुझे अल्लाह ने वसाइल दिए हैं तो मेरा फिर नेक्स्ट ये है इंशाल्लाह। जी हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं और कहाँ से? मैं जोहा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जोहा, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। आज के प्रोग्राम के हवाले से आप क्या कहेंगी? आज मैं सना जी के लिए कॉल की है मैंने। जी सना जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगी आप उनके वेलफेयर के कामों के हवाले से? मैं उनको 7-8 सालों से पर्सनली जानती हूँ और मैंने उनके साथ सारे प्रोजेक्ट पे उनके साथ पर्सनली काम किया और वो बहुत अच्छा काम करती हैं। जिस तरह से वो शुरू करती हैं और जिस तरह वो चीजों को लेकर चलती हैं, बहुत ही इंस्पिरेशनल होता है। और अभी उनका जो रीसेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट वो कर रही है मस्जिद का, जो एक मॉस्क बना रही है, अल्लाह ताला उनको उसमें भी मदद करे। और वो जितनी आसानियां करती हैं लोगों के लिए, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत सारी आसानियां करे। दैट्स ग्रेट। और कुछ कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? बस उनको यही मैसेज देना चाहूंगी कि वो जैसा काम कर रही है वो वैसे ही करते रहे और अल्लाह ताला बस उनके लिए बहुत और उनको अजर देगा इस सारे काम का। बहुत शुक्रिया जोहा जी, आपने लाहौर से कॉल की और उनके कामों को सराहा और उनकी तारीफ की आपने। थैंक यू जी। जोहा जी थी जी लाहौर से, काफ़ी तारीफ कर रही थी आपके रफाही कामों के हवाले से। और अब मैं चाहता हूँ कि अब आपकी नात सुनी जाए, क्या ख्याल है? बख्शे उम्मत सारी ते अल्लाह पे आकवे यारनू हर कोई तेनू लभदा फिरदा सबनू तेरियां लोड़ा हर कोई तेरा वास्ता पावे खाली
तुम्हें ओए नूरी नूरी चेहरे वालिया ओए नूरी नूरी चेहरे वालिया बस दीद करा एक बारी तू सजदियों सारे चुक ले तू सजदियों सारे चुक ले जा बख्शे उम्मत सारी ते अल्लाह पे आकवे यार नू ते अल्लाह पे आकवे यार नू अज ते तो नहीं इनकारी तू सजदियों सारे चुक ले तू सजदियों सारे चुक ले जा बख्शे उम्मत सारी ते अल्लाह पे आकवे यार नू ते अल्लाह पे आकवे यार नू ते अल्लाह पे आकवे यार नू माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के साथ बहुत ही खूबसूरत आपने पढ़ी, बहुत अच्छा लगा। और यकीनन हमारे जो नाज़रीन हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में आपको देख रहे हैं या मोर देन 170 कंट्रीज़ में जो आपको देख रहे हैं, यकीनन वो ज़रूर सराह रहे होंगे और आपकी हवाले से अल्टीमेट फीडबैक भी हमें पहुंच रही है। शाह साहब, हम आपकी तरफ आते हैं, आप अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ कोई आप भी हदीया आप सरकार की बारगाह में पेश करें प्लीज़। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा आँखों में समा जाना मेरी आँखों में समा जाना फिर दर पे बुला लेना मेरे ख्वाब में आ जाना आका दर पे बुला लेना मेरे ख्वाब में आ जाना ऐ पर्दानशी दिल के पर्दों में रहा करना जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। और मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना रसूलुल्लाह इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे शाह रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह जरा करना जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ बरका
محشر میں برم رکھنا آقا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا میں رسوائے زمانہ ہوں کملے میں چھپا لینا مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا ہمیں دیدار عطا کرنا. آمین ثم آمین. خوبصورت. کیا کہنے کیا کہنے. جی ثنا جی آپ کی طرف آؤں گا. اس رمضان میں کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ دسترخوان بھی ہے وہاں پہ آپ افطاری کروانی ہے. وہ جو نیڈی لوگ ہیں جو مزدور طبقہ لوگ ہیں وہاں پہ ان کی مطلب بہت باعزت طریقے سے افطاری ہو رہی ہے. پھر آپ ڈے ٹائم ہاسپٹل کا بھی مطلب وزٹ کرتی ہیں, ہاسپٹل کو بھی چیک آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو ٹائم کیسے مینیج ہو رہا ہے؟ ٹائم مینیج تو ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ بہت مزے کا ہو رہا ہے. کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو. مثلا دیکھیں نا کہ صبح اللہ کے نام پہ شروع کر لیتے ہیں ہم لوگ, سحری کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگ سوتے ہیں لیکن میرے پاس سونے کا ٹائم نہیں ہوتا. سحری کے بعد سے آپ مطلب جی پھر وہ ماسک بتایا نا تیار کروا رہی ہوں اس کے اوپر وزٹ سائٹ پہ. اچھا. پھر دین دسترخوان پہ چیک اینڈ بیلنس کے بھی وہ میں چاہتی ہوں کہ عام ڈیز کی تو خیر ہوتی ہے, اسپیشلی روزوں میں انسان جتنے بھی آتے ہیں وہاں تو وہ پورے دن کا بھوکا ہوتا ہے بندہ, تو اسے پھر رفتاری جو ہے نا وہ بہت مزے کی تو وہ پھر میں چاہتی ہوں کہ اس میں کوئی مسٹیک نہ ہو جائے اس کو. دین اس کے بعد پھر ساتھ ہی 4 o'clock ہو جاتا ہے شروع, کلینک بھی ساتھ ہی ہو جاتا ہے, اس پہ بھی مجھے وزٹ لینا ہوتا ہے. تو بہت ہی اچھی طرح جب مثلا عشاء پڑھتی ہوں تو پھر اس کے بعد مجھے کچھ نہیں ہوش ہوتی کہ کدھر سارے دن کی تھکی ہوتی ہے. سارے دن کی تھکی. اچھا افطاری میں ماشاءاللہ بڑا اچھا مینیو تھا, وہ میں نے دیکھا تھا جس میں مطلب مینیو کا آپ نے وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ جو بھی بندہ وہاں پہ افطاری کرتا ہے اس کا ڈنر بھی وہیں پہ ہو جاتا ہے, اس کو پھر رات کے کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ مینیج کرتی ہیں. اب میں نے یہ دیکھا کہ خود آپ سرو کر رہی ہوتی ہیں لوگوں کو. روزوں میں تقریباً روزوں میں زیادہ تر, کیونکہ روزے جو ہے نا وہ بہت ہی آپ نے سنا ہے نا کہ بہت بابرکت مہینہ ہوتا ہے. بے شک بے شک. اور روزہ رفتار کروانا یا سیر کروانا یہ تو قسمت والے انسان کو ملتا ہے نا. تو میں تو اتنوں کو کروا رہی ہوں تو مجھے تو بہت لکی فیل ہوتا ہے اور بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے اس بات پہ کہ اللہ پاک نے مجھے اتنا, سب سے بڑا جو میں اللہ پاک کی ہر نعمت کا انسان شکر ادا کرتا ہے, لیکن میں جو زیادہ ہوتی ہوں کہ مجھے اتنا دیا کہ میری اوقات, میری سوچ, میری جو تھی مثلا ضرورت اس سے زیادہ دے کے اور پھر اپنی طرف کر لیا. کیا کہیں یہ بات کی مجھے جو ہے نا, یہ میں اللہ پہ مجھے اتنا پیار آتا ہے لیکن مجھے جتانا نہیں آتا اللہ پاک کو کہ میں کس طرح سے بتاؤں کہ اللہ پاک مجھے بھی آپ سے آپ بہت اچھے طریقے سے جتا رہی ہیں. جو آپ کام کر رہی ہیں, جو آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو آپ سرو کر رہی ہیں, تو بے شک آپ اللہ تعالیٰ کو جتا رہی ہیں کہ آپ اللہ سے بہت محبت کرتی ہیں. جیسے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری کنٹریز دیکھتی ہیں آپ کا یہ پروگرام, تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز ایک تو اپنے سرونٹ جو ہیں ان کے روزوں کا اور ان کے کھانے کا تھوڑا سا زیادہ نہیں دھیان رکھیں. بہت خوبصورت میسج ہے آپ کا. اور دوسرا یہ کہ یار کوشش کریں کہ کسی نہ کسی کی ہیلپ, اسپیشلی عید والے دن ان لوگوں کے پاس جائیں جن کو کوئی ملنے والا نہیں ہے. تو اتنی مزے کی عید ہو جائے گی. ریکویسٹ ہے, میسج نہیں, ریکویسٹ ہے, اگر کر سکیں تو پلیز. جی شاہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. اسی طرح کا میسج میں آپ سے بھی ضرور لینا چاہوں گا. آپ اپنے چاہنے والوں کو, لاکھوں لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے فینس, آپ کے چاہنے والے, ان کے لیے آپ کیا میسج چھوڑیں گے رمضان المبارک کے حوالے سے؟ پھر اب عید آنے والی ہے, عید کے حوالے سے, کووڈ کو بھی ہم فیس کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں تو یہ موسٹ ویلکم. کامران بھائی گزارش یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں اس وقت عالمی
इस्लाम ही नहीं आलम इंसानियत में कोरोना वायरस जो वबा फैली है, पहले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर हम दुआ करते हैं कि इन बाबरकत रातों में अल्लाह पाक इसको नेस्तो नाबूद फरमाए। आमीन और यदि उसका इम्तहान है तो हम इम्तहान के काबिल नहीं है और ये किसी दुनियादार का शाखसाना है तो अल्लाह पाक इससे हमें निजात अता फरमाए। आमीन। दूसरा जो मैसेज आपने कहा है कि मेरा मैसेज यही है कि जैसे मैडम ने कहा है कि अपने सर्वेंट का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द, अपने अहल व अयाल में, अपने रिश्तेदारों में, और ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमान भी यही है कि अव्वल ख्वेश बाद दरवेश। पहले अपने करीबी लोगों में से देखें कि कोई अगर आप अहले सरवत हैं तो ये ज़कात का और सदका फित्र का जो मामला है वो उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो हकदार हैं, और उन लोगों तक अगर आप वक्त से पहले पहुंचा देते हैं तो वो ईद की खुशियाँ आपके साथ वो मैनेज कर सकते हैं, और ये अल्लाह कितना खुश होगा, और फिर अल्लाह पाक उसका 70 गुना जब अजर देगा इस माह मुबारक में, तो इंशाल्लाह ये घाटे का सौदा नहीं है। तो ये करना चाहिए, अल्लाह और अल्लाह की मखलूक से प्यार करना चाहिए। अल्लाह की मखलूक से जो बंदा प्यार करता है, और जैसे मैडम ने ये जो काम शुरू किया है, और ये अगर अपना उस वक्त का बजट देखें और आज का देखें, आने वाले वक्त में देखें, तो इंशाल्लाह ताला ये बढ़ता जाएगा। बेशक। और ये अल्लाह से तिजारत होती है, अल्लाह से तिजारत होती है। और जाते जाते कॉल भी ले लें, लास्ट कॉल भी हम ले लेते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं और कहाँ से? मैं नूर बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, कैसी हैं आप, और आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे? हम बिल्कुल प्रोग्राम की एंडिंग पे हैं। जी, मैं सना के बारे में बताना चाहूंगी कि माशाल्लाह वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो उन्होंने सना सालार फाउंडेशन के साथ किया हुआ है। जी। अभी रिसेंटली उनको मैंने उनके दस्तरखान पे भी जाने का मुझे शर्त बख्शा गया था उनकी तरफ से। उनके दस्तरखान पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव उनके इतने गरीब लोगों में इतना वो उनके लिए आसानियां कर रही हैं। अल्लाह पाक इसी तरह दुआ है हमारी कि उनकी जिंदगी में भी ऐसे ही आसानियां की जाएं। और अभी जो उनका मेडिकल विंग का भी एक नया इनिशिएटिव शुरू हुआ है, सखावत मेडिकल विंग, अल्लाह पाक उसमें भी उनको बहुत ज्यादा कामयाबियां। आमीन आमीन सुमा आमीन आमीन सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया जी, आपने लाहौर से कॉल की। जी माशाल्लाह बड़ी तारीफें हो रही हैं सना जी आपकी। असल में वो जब चाहता है ना जी जी तो इज्जत देता है। बेशक तो हमेशा इज्जत उसी से मांगनी चाहिए। बेशक। जब वो इज्जत देता है फिर आपको कोई इज्जत नहीं दे सकता ना, बेशक, तो बेशक। उससे मांगना चाहिए, उसी पे डिपेंड करना चाहिए। मांगना चाहिए, और बेशक वही अता करने वाला है। बेशक। और जितनी लगन के साथ आप अल्लाह ताला के बंदों को खुश कर रही हैं, अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह करे अल्लाह ताला को पसंद आए। इलाही आमीन। सना जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शाह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है, और आप अपनी खूबसूरत आवाज़ को बहुत खूबसूरती के साथ यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और आप सरकार की बारगाह में आपकी आवाज़ मतलब पहुंचती है, तो यकीनन आप चुने हुए लोग हैं, आप ब्लेस्ड लोग हैं, और अल्लाह ताला की नज़रों में हैं आप लोग, और आप हमारे लिए भी बख्शिश का जो है ना वो वसीला बनेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के हवाले से अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और फीडबैक आप हमें चाहे लाइव कॉल्स के ज़रिए दें, चाहे ईमेल्स के थ्रू दें, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू दें, लेकिन फीडबैक आपकी ज़रूर आनी चाहिए आज के प्रोग्राम के हवाले से। अपने होस्ट सैयद कामरान सिकंदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।